شریکان محفل، بھارت حسن و خوبصورتی اور تہذیبی رنگا رنگی میں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن فراز نے کہا تھا تیرے چہرے پہ یہ شادابی یوں ہی آئی نہیں، تیرے چہرے پہ یہ شادابی یوں ہی آئی نہیں، اے زمیں ہم نے گوہر تجھ میں اتارے کتنے، خاک ہند میں پوشیدہ انہی گوہروں میں سے ایک گوہر آبدار۔ اشفاق اللہ خان کی ایک جھلک دکھانے کے لیے میں آواز دیتا ہوں عربی دوم کے ایک طالب علم نوازش ارریاوی کو کہ وہ آ کر اپنا مقالہ گوش گزار کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ آزادی کا ایک گمشدہ ہیرو مجاہد اعظم اشفاق اللہ خان شہید۔ ہر سال یوم آزادی ہمارے در پر دستک دیتی ہے، ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑتی ہے، گھروں کو مثل دلہن سجایا جاتا ہے، پورا دن ملکی ترانوں کی دھنوں اور خوشی کی شہنائیوں کے ہمراہ رقص و سرور میں صرف ہوتا ہے، لیکن یہ خوشیاں منانے والے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آزادی پھولوں کے گلدستے کی شکل میں ملی۔ ان کے دلوں پر احساس نے دستک تک نہ دی کہ اپنے بھولے بسرے مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کر دیتے، اپنے خون جگر سے عروج آزادی کی شنہ بندی کرنے والے جوانوں کی قربانیوں کو اور وطن عزیز کو زنجیر غلامی سے آزاد کرانے کے لیے شہیدوں کی قربانیوں کو فراموش کر دیا۔ حالانکہ اقوام و ملل کی تاریخ تجربات کی روشنی میں بار بار یہ بتا چکی ہے کہ جو قوم اپنے ماضی کو پس پشت ڈال دیتی ہے وہ کبھی بھی مستقبل میں کامیابی کے نقوش ثبت نہیں کر پاتی، اور یہ بھی روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جب ماضی کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے تو پھر اخلاقی زوال قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے ضمیر نے خوابیدہ جذبات کو دستک دی کہ ماضی کی یاد کو تازہ رکھتے ہوئے اپنے فراموش شدہ مجاہدین میں سے کسی ایسے مجاہد کا انتخاب کروں جس نے اپنے جنت نشاں ملک ہند کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے تختدار کو چوما۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہید قوم و ملت اشفاق اللہ خان ہیں۔ ولادت: آپ نے 22 اکتوبر سن 1900 میں اتر پردیش کے شاہجہاں پور کے ایک امیر گھرانے میں آنکھیں کھولی۔ آپ کے خاندان کے اکثر افراد برطانوی حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ آپ کا جذبہ آزادی: خدائے پاک و برتر نے آپ کو حب الوطنی کا عظیم جوہر عطا کیا تھا اور آپ زمانے سکولت ہی سے ملک ہند کو امن کا گہوارہ بنانے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اپنے اسی جذبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 15 سال کی عمر میں ہی آپ انڈین ریپبلک ایسوسیشن کے زمرے میں شامل ہو گئے اور ملک کی آزادی کے لیے کوشاں رہے، یہاں تک کہ آخری سانس ہی ملک عزیز کی نظر کر دی۔ سامعین، جنگ آزادی میں جلیان والا باغ کا سانحہ مشہور ہے، جسے تاریخ نے خون جگر سے لکھا اور دنیا نے چشم تر سے پڑھا۔ اس میں ایک سفاک انگریز کے حکم سے ہزاروں ہندوستانیوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ جب یہ حادثہ پیش آیا اس وقت سے شہید اشفاق اللہ خان بہت مغموم رہتے تھے۔ آپ کا درد مند دل ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی وطن کی آزادی کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی جوانی لہو و لعب میں صرف کر دے۔ اتفاق سے آپ کو ایسا ساتھی مل گیا جس نے آپ کی تمناؤں کو صحیح سمت دی اور جذبے کی لگام کو تھام کر منزل مقصود کی جانب رواں دواں کر دیا۔ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ہی برادران وطن میں سے ایک مشہور مجاہد آزادی رام پرساد بسمل تھے۔ رام پرساد بسمل یوں تو آپ کے بڑے بھائی کے ہم جماعت تھے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے رہبر اور دوست بھی تھے۔ رام پرساد کی دوستی میں پدرانہ شفقت اور برادرانہ اخوت دونوں تھی۔ رام پرساد آپ کو ابتدا میں چھوٹے بھائی کی طرح رکھتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ رام پرساد کے ہمراہ اور ان کے دست و بازو بن گئے اور چند ہی عرصے میں رام پرساد کے رنگ میں رنگ گئے۔ آزادی کے لیے ہماری میدان میں پہلا قدم: 9 اگست سن 1925 عیسوی تحریک آزادی کا ایک یادگار دن ہے۔ اسی دن اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل اور ان کے 8 ساتھیوں نے خفیہ نشست کی اور سرکاری خزانوں کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا جو بذریعہ ٹرین لے جایا جا رہا تھا۔ منصوبہ صرف ان روپیوں سے تحریک آزادی کے لیے سامان مہیا کرنا تھا۔
اشفاق اللہ خان اور ان کے رفقا اپنے مقصد کو پردے شفا میں رکھتے ہوئے پیسنجر ٹرین میں سوار ہو کر لکھنؤ کے لیے روانہ ہوئے۔ ٹرین نے بھی اپنا سفر شروع کیا اور سیٹی بجاتی ہوئی منزل مقصود کی جانب چل پڑی۔ جیسے ہی ٹرین نے کاکوری اسٹیشن کی دہلیز کو چوما، ٹرین کی زنجیر کھینچ کر اسے روک دیا گیا اور خزانہ لوٹ لیا گیا۔ اس پوری کارروائی میں کسی بھی مسافر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس موقع سے اشفاق اللہ خان نے تنے تنہا چھینی اور ہتھوڑی سے تجوری کو توڑا اور ملک عزیز کے ماتھے پر آزادی کی بندیاں سجانے کے لیے اسباب مہیا کیا۔ اس واقعے کو تاریخ آزادی ہند میں ایک سنگ میل کی حیثیت سے درج کیا گیا، لیکن انگریز حکومت کے سینے پر سانپ لوٹنے جیسا ثابت ہوا اور ان کے دلوں میں دہشت پیدا ہو گئی۔ اسی دہشت نے انگریزوں کو یہ وارنٹ جاری کرنے پر مجبور کر دیا کہ کسی بھی طرح ان مجاہدین کو حراست میں لے کر تخت دار پر چڑھا دیا جائے۔ اس حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پولیس نے قبر کس لی اور ہر جگہ کتوں کی طرح انقلابیوں کو سونگتی رہی، لیکن انہیں فور پکڑ نہ سکی۔ شاید اسی موقع کے لیے کسی نے یہ جملہ کہا تھا، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ چنانچہ اشفاق اللہ خان نے چھپتے چھپاتے ڈالٹن گنج موجودہ جھارکھنڈ پہنچ کر ملازمت اختیار کر لی، مگر اشفاق اللہ خان کے دل میں وطن کی محبت و حریت راسخ ہو چکی تھی۔ اسی حب الوطنی کے جذبے نے آپ کو پھر دہلی کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا اور آپ دہلی تشریف لے آئے۔ حاضرین، جب ہم تاریخ کے اوراق کی روگردانی کرتے ہیں تو جا بجا ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اکثر اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ کچھ ایسا ہی اشفاق اللہ خان کے ساتھ بھی ہوا، یعنی جب دہلی میں آپ قدم رنجا ہوئے تو آپ کے زمین فروش ہم جماعت نے پولیس نے ان کی مخبری کر دی، جس کے نتیجے میں آپ گرفتار کر لیے گئے اور لکھنؤ کی عدالت میں آپ کا مقدمہ چلا۔ اشفاق اللہ خان قید خانے میں، آپ کے 3 ساتھیوں کے ساتھ آپ کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی اور فیض آباد سینٹرل جیل میں قید کر دیا گیا۔ قید خانے میں بھی آپ پنجگانہ نماز کی پابندی کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت آپ کا معمول تھا۔ جتنے عرصے تک آپ نے قید خانے کی کٹھن زندگی گزاری، ایک عام انسان اور سادہ لوگ مسلمان کی طرح گزاری، یہاں تک کہ جب تخت دار کی قدم بوسی کا وقت قریب آیا، اس وقت بھی آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کی ادنا جھلک بھی نہ تھی۔ آپ کا چہرہ مہتاب کی طرح چمکتا دمکتا رہا۔ اشفاق اللہ خان اس وقت اپنے ملنے والوں سے یوں گویا ہوتے تھے، فرمایا کہ تم لوگوں کو ضرور حیرانی ہوگی کہ آج میں اتنا خوش کیوں ہوں اور میں نے اچھے کپڑے کیوں زیب وطن کیے ہیں۔ ارے جانتے ہو، کل میری شادی ہونے والی ہے، کل صبح میری بارات نکلے گی اور سویرے میری شادی ہو جائے گی۔ ارے یارو، یہ تو بتاؤ کہ دولہے کو سجنے میں کمی تو نہیں رہ گئی۔ یہ کہہ کر اتنی زور سے قہقہ لگایا کہ ان کے افسردہ اور غمزدہ ساتھیوں کو بھی مجبوراً ہنسنا پڑا۔ 19 دسمبر سن 1927 عیسوی کو اپنے معمول سے کچھ پہلے نیند سے بیدار ہو گئے۔ غسل وغیرہ سے فراغت کے بعد دھلے دھلائے کپڑے پہن لیے، نماز ادا کی اور تلاوت قرآن کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر جو دعا مانگی وہ آج بھی تمام محبان وطن کے لیے مثال ہے۔ ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے کہا، اے خداوند کریم، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، اگر تو میرے آخری وقت کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت سے نوازے تو میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو ہر ہندو اور مسلمان کو عقل و بصیرت عطا کر کہ وہ آپسی تنازعات میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، دونوں مل کر ملک کو آزاد کرائے اور اسے خوشحال بنائے۔ دعا کے بعد گلے میں قرآن لٹکائے ہوئے حاجیوں کی مشابہت اختیار کیے، وظیفہ پڑھتے ہوئے بڑے حوصلے کے ساتھ تخت دار کی طرف چل پڑے۔ تخت دار پر پہنچ کر قرآن کی چند آیتیں پڑھی، پھر پھانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ کبھی انسانی خون سے رنگین نہیں ہوئے، جو مجھ پر الزام لگائے گئے وہ سب بے بنیاد اور غلط ہیں۔ اس دھرتی کے مادے پر ہم اپنے کردار کی بندیاں سجا چکے، غلط ہو یا صحیح جو بھی ہم نے کیا حصول آزادی کے جذبے سے سرشار ہو کر کیا۔ ہماری مذمت کرے یا تعریف، لیکن ہمارے دشمنوں کو ہماری ہمت اور بہادری کی تعریف کرنی پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک میں دہشت گردی پھیلانی چاہیے، یہ غلط ہے۔ اتنی دیر تک مقدمہ چلتا رہا، ہم میں سے بہت سے لوگ بہت دنوں تک آزاد رہے اور اب بھی آزاد ہیں، پھر بھی ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے نقصان پہنچانے والوں پر کوئی وار نہیں کیا۔ ہمارا مقصد صرف اس ملک کو آزاد کرانا تھا۔ وہ کہتے تھے
ہندوستانی بھائیوں، آپ چاہے کسی مذہب کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، ملک کے کام میں ساتھ دو، بلا وجہ آپس میں مناقشہ نہ کرو، راستے چاہے مختلف ہو لیکن مقصد سب کا ایک ہو اور وہ ملک کی آزادی ہے۔ اشفاق اللہ خان مقتل میں، جب اشفاق اللہ خان مقتل میں پہنچے تو اپنے الزامات کی تردید میں یوں گویا ہوئے، میرا انصاف اب خدائے پاک و برتر کے یہاں ہوگا۔ اس کے بعد گلے میں پھانسی کے پھندے کو پھولوں کی طرح ڈالتے ہوئے چند اشعار پڑھے، فنا ہے سب کے لیے ہم پہ کچھ نہیں موقوف، بقا ہے ایک فقط ذات کبریا کے لیے، تنگ آ کر ہم بھی ان کے ظلم و بیداد سے چل دیے سوئے عدم زندان فیض آباد سے۔ شنید ہیں کہ آخری خواہش پوچھے جانے پر اشفاق اللہ خان نے یہ کہا تھا، کچھ آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ ہے، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ اس کے بعد آپ نے رب کائنات کا نام لیا اور جلات نے رسی کھینچی جس میں پھانسی کے پھندے پر جھولنے لگا، اور چند ہی لمحے میں آپ کی روح عالم فانی سے عالم جاویدانی کی طرف کوچ کر گئی۔ برادران من، اشفاق اللہ خان کے جذبے آزادی کا اندازہ اس خط سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو زندہ سے آخری مرتبہ لکھا تھا۔ وہ خط یہ ہے کہ یہ کام ہم نے بھی جو کچھ بھی ہم سے بن پائے، یہ باتیں تب کی ہیں آزاد تھے اور تھا شباب اپنا، مگر اب جو کچھ بھی امیدیں ہیں وہ تم سے ہیں، جواں تم ہو لب بام آ چکا ہے آفتاب اپنا۔ اشفاق اللہ خان اس دنیا رنگ و بو سے رحلت فرما گئے اور جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے گئے، جب تک ہے جاں میں جاں اس وقت تک وطن کی آزادی و ترقی کے لیے مر بیٹھنے کا جذبہ دل میں موجزن رکھنا، جہاں جائے تو جائے لیکن وطن کے امن و سکون کو برقرار رکھنا۔ جنگ آزادی میں اشفاق اللہ خان کا نام کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ ہند میں آپ کا نام ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا۔ آسمان تیری لحد پر شبنم فشانی کرے، آسمان تیری لحد پر شبنم فشانی کرے، غنچہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ السلام علیکم۔ یہ تھی اشفاق اللہ خان کی شخصی کوششیں اور قربانیاں، لیکن